چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ آمین آمین لکھ دے الہیہ الہیہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم یا رسول اللہ بأحوال خراب غاربی روم خاک افتادہ اغشر میں سیاہ پر زمین مذنبی شو مذنب آشد گر تمامی امتن رحم کل پر حال ما یا رحمت للعالمین تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم اور میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر تو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم اور کوئی اپنا نہیں ہم کہ مارے ہم یا رسول اللہ کوئی اپنا نہیں ہم کہ مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوک
چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. ریحان بھائی، حسان بھائی اور ہمارے ساتھ زبیر، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں A+A TV پر. تلاش گمشدہ اور رموز عشق سیگمنٹ جس میں اپنے علماء کرام کے رہنمائی کے ساتھ ہم کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. ہمارے ساتھ آج علامہ ضامن عباس صاحب اور مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب موجود ہیں. ان دونوں کا بھی آنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس موضوع کو لے کر، وائبریشن 1 تلاش گمشدہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں. تلاش گمشدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائے برداشت. خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان. وہ برداشت جس کے ہونے سے ہم اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی باتوں کو گوارا. موبائل کی وائبریشن آ رہی ہے، پلیز ہٹائیے گا. اکثر معاملات میں درگزر اور دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے عدم تشدد کا رویہ اپنا کر سب کو جینے کا حق دیا کرتے تھے، اب گم شدہ ہو چکا ہے، جس کی جگہ معاشرے میں نہ صرف عدم برداشت اور تشدد، یہاں تک کہ جینے کے حق سے محروم کرتے رویوں نے لے لی ہے. جس کسی کو بھی وہ برداشت کہیں مل جائے تو خدارا اس سے کہہ دیں کہ ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچتے عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرتے بے حس لوگوں کے دلوں میں پھر سے لوٹ کر واپس آ جائے. آج برداشت کے اوپر پوچھیں گے. کہتے ہیں کہ جہاں سے دوسرے انسان کا جسم شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہوتی ہے، اور یہیں سے آپ کی برداشت کا امتحان ہوتا ہے. نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلد معاف کر دے. برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے. جس میں دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی نہیں رہ سکتا، ہار سکتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نادانوں کی باتوں پر تحمل کرنا عقل کی زکوٰۃ ہے. ایک برداشت وہ بھی کہ ہم جس طرح سے اپنے بھائی کی جدائی کو برداشت کر رہے ہیں، بظاہر جدائی کیونکہ شہید ہیں تو اپنے بھائی کی بظاہر جدائی کو جس طرح برداشت کر رہے ہیں، وہ برداشت کو کیسے زیادہ کریں، کیسے بڑھائیں. حضرات ذرا پلیز بتائیے گا، کیونکہ ایک دم سے ہمت ہار جاتی ہوں، پھر اپنے آپ کو جوڑتی ہوں، پھر کھڑی ہو جاتی ہوں. یہ گھنٹوں کی ٹرانسمیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اپنے کو کھونا پھر کھڑے ہو جانا. 4 سال قبل اپنے بھائی کو وقار الرحمان کو کھویا، امریکہ میں ان کا انتقال ہوا. 5 دن بعد میں پھر لائف تھی. یہ کیسی زندگی ہے، کیسے کام ہے، کیسی دنیا داری ہے کہ پھر اپنے بھائی کو کھو کے پھر لائیو ہوں. کیسے لائیں اتنی برداشت، کہاں سے لائیں اتنی ہمت. حسان، ریحان بھائی، ہم سب روزانہ جس درد سے گزر رہے ہیں اس سے گزرنے کی برداشت کہاں سے لائیں حضرت؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. میری بہن، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ کا اور امجد بھائی مرحوم کا ایک بڑا پرانا ساتھ رہا جی. اور ظاہر ہے کہ یہ تعلق جو ہوتا ہے یہ خونی رشتوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ رشتوں کی قدر اور رشتوں کو سمجھنا اور رشتوں کو محسوس کرنا یہ بھی انسانی صفات اور انسانی کمالات میں سے کمال ہوا کرتا ہے. اور رشتے مضبوط اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے. کیونکہ سگے رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں میں بھی بعض اوقات اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی بات کی فوقیت، یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھی ہمیں ایک دوسرے سے کو برداشت کرنا ہم بھول جاتے ہیں. جب یہ خونی رشتوں میں یہ بات ہوتی ہے تو جو ہمارے رشتے بعد میں بنتے ہیں ان رشتوں میں تو یہ نزاکتیں اور زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ رشتے مضبوط اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کی غلطی کو، ایک دوسرے کی اہمیت کو اور ایک دوسرے کی بات کو تحمل کے ساتھ سنیں، برداشت کریں اور فقط اپنی بات کو کسی کی دوسری کی بات پر فوقیت نہ دیں. تو ظاہر ہے کہ جو ایک برداشت کا رشتہ آپ لوگوں کا اور جو ایک اتنا پرانا تعلق آپ لوگوں کا رہا، تو میں سب سے پہلے ظاہر اہل خانہ اور اہل خانہ کے بعد ظاہر ہے کہ آپ بھی بہن تھیں ان کی، اور وہ یقین بھائیوں کی طرح سے آپ کے ساتھ برتاؤ سب کے ساتھ ہی رکھتے تھے. تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں پہلے تو، اور حوصلہ دے اللہ تعالیٰ. آپ کا ایک بھائی پہلے گیا، اس کے بعد ابھی دوسرا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا. برداشت جو ہے یہ معراج انسانی ہے اور کمال انسانی ہے. جس انسان میں، جس معاشرے میں برداشت کی صلاحیت موجود نہیں ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ عدم برداشت کا لازمی عنصر یہ ہے تکبر. کیونکہ انسان کبھی کسی کو یا تو برداشت نہیں کرتا اپنے سے بالاتر سمجھتے ہوئے کسی کو، صحیح، یا کبھی کسی کی بات کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے. دونوں ہی باتیں خراب ہیں. اگر ہم کسی کو اپنے سے بالاتر سمجھتے ہوئے، اپنے سے بالاتر سمجھتے برداشت نہیں کر رہے تو یہی چیز حسد میں شمار ہوتی ہے. جی. اور اگر ہم اپنے سے کمتر کسی کو سمجھتے ہوئے اس کی بات کو یا اس کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے تو یہی چیز تکبر میں آ جاتی ہے. اپنے سے بالاتر کے لیے حسد ہے، اپنے سے کمتر کے لیے تکبر ہے. حسد بھی ناپسندیدہ عمل ہے اور تکبر بھی ناپسندیدہ عمل ہے. بے شک. اور جہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بالخصوص تکبر جہاں آ جائے تو وہاں مولا کائنات کا حسین جملہ ہے کہ تکبر سوائے انسان کو تنہائی کے قید خانے میں دھکیل دیتا ہے. برداشت، قوت برداشت اور دوسرے کو اہمیت دینا، کہا کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو رشتوں کو وسیع سے وسیع تر کر دیتی ہے. تو آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، بالخصوص ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید ہماری زبان پر جاری ہے، کلمہ رسول ہماری زبان پر جاری ہے، کلمہ اسلام ہماری زبان پر جاری ہے. یہ صلاحیت اور یہ قوت ہم میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دیتے. مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو صفت ہماری، جو خاصہ ہمارا، جو اثاثہ ہمارا ہونا چاہیے تھا، اس کو دوسروں نے اختیار کر لیا ہے. اور ہم میں اتنی، یعنی بڑی باتیں تو بہت الگ رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ غصے میں سیخپا ہو جاتے ہیں اور زبان قابو میں نہیں رہتی. اور جب تک یہ زبان کا گھوڑا جو ہے اگر اس کی لگامیں ہاتھ میں نہ رہیں، اگر یہ بے قابو ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسے کسی گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا جائے وہ ہری بھری کھیتی کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. اللہ. یہ اسی طرح سے معاشرے کے تمام رشتوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تعلقات کو نابود کر دیتا ہے. برداشت نہ کرنے والا انسان فقط اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے نقصان دہ تو ہوتا ہی ہے وہ، لیکن خود اپنے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں. اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے تو یقین جانے کہ اگر یہ عدم برداشت اور یہ قوت برداشت کی صلاحیت اگر انسانوں کے میں آ جائے تو یقین جانے کہ آج بھی ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے بہتر ہو سکتا ہے. آج بھی بہت سارے مسائل ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم
اپنے حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری پالیسیاں بن رہی ہوتی ہیں، جب وہاں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کیفیت کیا ہے کہ جہاں جو پالیسی میکر ہیں، کہ جہاں ہماری قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کے فیصلے جہاں مرتب ہو رہے ہیں، وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نہ زبان قابو میں ہے، نہ ہاتھ قابو میں ہے، نہ نیت قابو میں ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے آج کہ ایک بہترین مملکت ہونے کے باوجود، ایک بہترین ملک ہونے کے باوجود، ایک بہترین دین اور مذہب اور اسلام آباد ہونے کے باوجود آج کیفیت کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ دنیا ہم سے سبق لیتی، ہم تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، تنقید کا نشانہ اور دنیا ہماری طرف ہی انگلی اٹھا رہی ہے آج کے۔ کاش کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مجھ سمیت کہ ہمیں بھی قوت برداشت ہو، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، اور ہم سے جو بڑے ہیں جو ہماری قسمتوں کو فیصلے کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ان کو صلاحیت عطا کرے کہ ان میں بھی قوت برداشت آ جائے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا، سمجھنے کا کہ صلاحیت و طاقت پیدا ہو جائے۔ اور اتنے بڑے بڑے سانحے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں اتنا بڑا سانحہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہترین اثاثہ تھا، پاکستان کی ایک بہترین پہچان تھا۔ اللہ اللہ، دیکھیے جو افراد ہوتے ہیں یہ صدیوں میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، فنکار تو ہوتے ہی ہیں بہت سارے، انسان ایسے انسان۔ اور یاد رکھیے کہ آج پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے والے کو کوئی یاد نہیں کرتا، مرنے والے کی صفات کو یاد کرتا ہے، بات کیا نام یاد زندہ نہیں رہتا، اس کی صفات کی وجہ سے وہ باقی رہتا ہے مرنے کے بعد۔ آج اگر امجد علی صاحب بھی زندہ ہے، موجود ہیں، ظاہراً موجود نہیں ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے اسی سامنے والے صوفے پہ بیٹھتے تھے تو آج بھی شاید وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی، اس لیے کہ وہ شخص ایک ایسا شخص تھا جو پاکستان کی پہچان تھا۔ اور ہم اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جتنی جو بھی ہماری اب تک عمر ہے اس میں ہم نے کبھی بھی ایسے افراد بہت کم دیکھے ہیں کہ جس محفل میں آ رہا ہے، جہاں آ رہا ہے، چہرے پر تبسم ہے، مسکراتا ہوا آ رہا ہے، کبھی غصہ دیکھا ہی نہیں۔ قوت برداشت کی مثال میں کہتا ہوں جو آج ہمارا موضوع ہے، اس موضوع میں اگر کوئی مثال دینی ہو تو امجد صاحب جی کی مثال بہترین مثال ہے۔ سبحان اللہ حضرت، جو سبحان تاریخ میں ہمارے پاس اولیاء کی، انبیاء کی، ائمہ کی مثالیں ہیں، ان کے مرتبے ظاہر ان کے مرتبے کوئی نہیں پہنچتا، لیکن ہم جب اپنے جیسے انسانوں کی مثال دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آج کے موضوع کے لحاظ سے امجد علی صاحب سے بہترین ایگزامپل، مثال کوئی ہو نہیں سکتی۔ کہ ہم دیکھتے تھے کہ جو چھوٹے اگر جونیئر ان کے سامنے اگر آ رہے ہیں اور جونیئر سے اگر نہیں پڑھا جا رہا تو وہ شخص خود کھڑے ہو کے ساتھ میں ایسے آواز میں آواز لگاتے تھے کہ جس کے پاس زبان نہیں تھی اس کو زبان مل جاتی تھی، جس کے پاس کلام نہیں تھا، حافظہ نہیں تھا، اس کو حافظہ مل جاتا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا اور جگہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی شاید اپنا سگا، آپ کے سگے بھائی کا انتقال ہوا، میں یقیناً وہ آپ کا سگا بھائی، وہ اس کا غم ہوتا ہے، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ شاید اس کمی کو آپ بھول گئی ہوں گی، لیکن شاید اس غم کو، اس کمی کو نہ بھول پائیں آپ۔ جس رشتے پروردگار عالم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی اس بہترین صفات کے صدقے میں، اس سے بہترین صفات کے بدلے میں اجر عظیم اس کو عطا کرے انشاءاللہ العزیز۔ اور پروردگار محمد والے محمد کے کچھ جواز آل محمد، کیونکہ ظاہر مداح اہل بیت تھا، اس میں کوئی شک کوئی اور خواہش اس کی رہتی تھی۔ اور بقا ہمارے دوست نے جو کل کلام کہا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اس کے عمل جو کلام کہا ہے کہ بھر دی جھولی مصطفیٰ نے تیری، تو اس کو دے کے شہادت مثالی۔ سبحان اللہ۔ اقبال بھائی آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے، آپ نے تعزیت کی، کچھ دن پہلے آپ نے اپنے بھائی کو کھویا اور اب آپ نے اپنے ایک اور بھائی کو کھو دیا۔ ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں جو کل ہم لوگ کو بہت دکھ دے رہی تھی، بھائی کی جنازے کی تصویریں ٹھیک ہے خبروں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بتانے کے لیے، ان کی میت کی تصویریں ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے ہماری، لیکن دنیا کے لیے ہمت کے ساتھ دنیا دیکھ لیتی ہے۔ میں البتہ نہیں دیکھ پائی ان کی وہ تصویریں بھی جو جب ان کو شہید کیا گیا، میں نہیں دیکھ پائی۔ لوگوں نے، مجھے نہیں پتا مجھے حق ہے کہ نہیں، آپ لوگ میری رہنمائی فرمائے گا، لوگوں نے جو بظاہر ان کی محبت میں ان کے جنازے میں شامل تھے، ان کی قبر، ان کی میت، اس ہجوم کے ساتھ اپنی سیلفیاں لی۔ مجھے اس کیفیت کا نہیں پتا کہ وہ کس کیفیت میں انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا اپنا کوئی جائے گا تو میں اس کی میت یا اس کے جنازے کے ساتھ سیلفیاں نہیں لوں گی، معذرت کے ساتھ۔ آپ نے میری پلیز اصلاح کیجیے گا، میری رہنمائی کیجیے گا اگر میں غلط بول رہی ہوں۔
میں ایسے لوگوں کی فیل کو کیسے برداشت کروں, یا ہم چاروں پانچوں جو کل بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا, ہمارا خون کھول رہا تھا کہ ہم اس چیز کو کیسے برداشت کریں, ان کو کچھ بولیں, کہیں وہ اٹھنا پڑے, کہیں وہ چڑھ نہ جائیں ہم پر, ہم کون سے سگے, ہمارا کون سا خون کا رشتہ ہے. لیکن دل کو اور دماغ کو, یہ روح کو یہ بات اچھی نہیں لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے اس طرح کے کام کرنا کہ وہ جس طریقے سے تصویریں بنا رہے تھے, اتار رہے تھے. جنازے میں تو میں بھی شریک تھا, تو جنازہ اس طرح ہوا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے رہے. آپ ساتھ شامل بھی کر سکتے ہیں گفتگو میں سویم کی محفل بھی. میں جی جی مسجد میں وہ نماز پڑھتے رہے اور ادھر جو پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ ہو گئی. باہر کئی ایسے باتیں وہاں پہ دیکھنے کو ملی جو خلاف شرع تھیں. آپ نے خود دیکھا تھا؟ خود دیکھا. آپ نے خود دیکھا. جو ایمان کا ادنا درجہ ہے, پھر جب ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, تو جو ادنا درجہ ہے دل میں برا سمجھنا, یقیناً ہم وہی سمجھتے رہے. جہاں تک امجد صابری شہید بھائی کا تعلق میرے ساتھ تھا, میرے تعلق ان کے والد صاحب کے ساتھ تھے, جناب حاجی غلام فرید صابری, اور ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں لیاقت آباد میں. اللہ, ہم پڑوسی ہیں. تو 1990 سے ہمارے ان کے ساتھ تعلق غلام فرید صابری صاحب سے. ایک ادارہ ہم قائم کر رہے تھے, تو میں خود چل کے گیا حاجی صاحب کے پاس. میں نے کہا کوئی نام تجویز کر دیں, چونکہ ان کو بابا فرید گنج شکر سے نسبت تھی حاجی غلام فرید صاحب کو. انہوں نے کہا کہ آپ اس ادارے مدرسے کا نام رکھیں جامعہ فریدیہ. اللہ, جامعہ فریدیہ اس کا نام رکھیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تو امجد بھائی ہر دل عزیز شخصیت تھے. میں نے ایک اور چینل میں بھی کہا تھا, اور آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, تعزیت بھی آپ سے, آپ کی پوری ٹیم سے کر رہا ہوں. امجد بھائی نہ صرف ایک نعت خواں تھے, نہ صرف قوال, بلکہ قوالی کا تو ایک جبہ کرتا پہنا ہوا تھا. میرے نزدیک یہ ایسے درویش تھے کہ اندر سے یہ اللہ کے ولی تھے. بے شک بے شک بے شک. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ جو ٹاپک چل رہا ہے آپ کا برداشت کا, اس کو بھی دوست برداشت کر لیں کہ وہ اندر سے اللہ کے ولی تھے. اور ولی وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ زہد الانبیاء بابا فرید ولایت کا تاج رکھ دیں تو وہ ولی کہلاتا ہے. تو جس کی ساری زندگی حضرت بابا فرید گنج شکر, خواجہ غریب نواز, حضور داتا علی حجویری, ان بزرگوں کی چوکھٹ پہ گزری ہو, تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو ضرور نوازا جاتا ہے, اس کے سر پہ ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے. تو اب یہ ہر صفت انسان, ہر آنکھ روئی, نہ صرف کراچی بلکہ پورا پاکستان, پوری دنیا کے مسلمان روئے ہیں, ایسے روئے ہیں. اور موت بھی ایسی ہونی چاہیے مایا بی بی کہ دنیا سے جب کوئی بندہ جائے, نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی روئے کہ اس شان سے جا رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن ہوتا بھی وہ ہے جب اس کی موت آئے تو زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. اس کے مرنے پہ زمین و آسمان روتا ہے. وہ بہترین ثناء تو تھے ہی تھے, بہترین قوال تو تھے ہی تھے, اور وہ درویش ابن درویش تھے. ان کے والد بھی درویش, وہ خود بھی درویش, اور ایک بہترین صابری سلسلہ. اور یعنی صبر ان کی ایک صفت تھی. دوست بتاتے ہیں جب فائرنگ ہو رہی تھی, گولیاں لگ رہی تھی, تو وہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں, جو وہاں کے شاہدین تھے, ہمارے کچھ نمازی وہاں موجود تھے, وہ بتاتے ہیں کہ جب گولیاں ان کو لگ رہی تھی تو اس وقت وہ زبان کے اوپر درود پاک جاری تھا ان کی زبان پہ. دوست بتاتے ہیں ان کا ایک ہاتھ اٹھ رہا تھا. ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک شاہ زمن مولانا حسن رضا صاحب فرما گئے کہ گر وقت اجل سر ان کی چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہوں قضا ایک سجدے میں ادا ہو.
यकीनन ये उनकी आरजू थी शहादत, और शहादत अमजद साबरी भाई शहीद का मुकद्दर थी। वो चाहते थे कि मुझे शहादत इस तरीके से मिले कि वक्त बदर के करीब का हो, यानी 17 को अगर बदर हो रहा है तो 14-15 को अमजद साबरी की शहादत हो। वो अहले बदर की मोहब्बत में तड़पते थे, वो शोहदाए करबला की मोहब्बत में तड़पते थे, अहले बैत पैगंबर की मोहब्बत उनके दिल में थी, और सहाबा किराम की मोहब्बत उनके दिल में थी। वो मुहिब्बान अहले बैत में भी अपना नाम लिखवा चुके थे, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से जिस तरह वो वालेहाना मोहब्बत करते थे। एक बार एक मस्जिद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र खैर हो रहा था, तो मैं उनकी एक नमाज मस्जिद नबवी का जिक्र कर रहा था, तो वो उठे और उठ के दौरान खिताब मुझे बोसा दिया कि ये जो मुरू अबा बकर हाजा फल युसल्ली बिन्नास वाली हदीस है, इसको आप दोबारा रिपीट कराएं, जो हुजूर ने फरमाया था कि जाओ जाकर अबू बकर से कहो कि आज वो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर मेरी उम्मत को नमाज पढ़ा दे। तो लोगों ने कहा कि अबू बकर, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अब्बास, हजरत उमर से कह दो। फरमाया कि नहीं, मेरे अबू बकर के होते मेरे मुसल्ले पे और कोई नमाज नहीं पढ़ाएगा। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में मैं वहां बयान कर रहा था। इस कदर रिक्कत का समातारी था जनाब हजरत अमजद साबरी के ऊपर कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। मुझे तब पता चला कि सिर्फ ये जरूरी नहीं कि नात खा हो, कवाल हो, अल्लाह ऐसे दिलों को चुन लेता है, ऐसे बंदों को चुन लेता है कि वो ऐलान करता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो, और फिर सिर्फ तुम भी नहीं, फरिश्तों में मलाइका में ऐलान करो, और तुम दुनिया में जाके इसकी शोहरत के डंके बजा दो कि ना सिर्फ अल्लाह मोहब्बत करता है बल्कि मलाइका, फरिश्ते, सारी दुनिया की मखलूक मेरे इस बंदे से मोहब्बत करती है। समंदर की मछलियां मोहब्बत करती हैं, ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि मगफिरत की दुआ करती हैं। जमीन की चिमटियां इससे मोहब्बत करती हैं। हम कहां गए? किस बर्दाश्त की बात आप कर रही हैं? मुसलमान इंसानियत का तकाजा तो ये था कि जिसकी नेमतें खाई जाएं उसकी मुसीबतों को बर्दाश्त किया जाए, जिसकी नेमतें खाई जाए परवरदिगार आलम की, उसके इम्तिहान को बर्दाश्त किया जाए। मगर हम उस इम्तिहान को तो खो चुके हैं। आज छोटी छोटी बातों पे मुसलमान तो वो था कि वो चिमटी का कत्ल भी नहीं करता। इंसान का तो बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा कमाल है। हम तो चिमटी को किसी जमाने में तकलीफ नहीं दिया करते थे। मुसलमान की शान थी, वो नीचे देख के चला करता था कि मेरे पांव के नीचे आके कोई चिमटी ना मर जाए। तो मैं यही कहता हूं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पे अपने अनवार की बारिश फरमाए। गैर शरई काम नहीं होने चाहिए, गैर शरई काम नहीं होने चाहिए। छोटा सा वक्फा लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये जो बात थी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी अपने उलमा किराम से करना, और यही गुफ्तगू रखेंगे और कुछ और बातें इस वक्त बिल्कुल रान भाई भी करेंगे। इस वफ़े के बाद अभी हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। मैं दीवानी ख्वाजा की दीवानी रे, मैं तो दीवानी ख्वाजा की, मैं तो ख्वाजा की दीवानी दीवानी ख्वाजा की दीवानी 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 हो दीवानी 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 मैं दीवानी मैं दीवानी 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 आप पास जयपुर शहर नगीना, इसको अमजद भाई जा रहे हैं अम्मा के पास। इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, बस अम्मा जाइएगा। लेकिन पता क्या, हम तो रोहतकी हैं जी, हम तो अखड़ बोली बोले हैं। जीवन में बगई वे कटार वे
মরিয়া আছে রে ভয়রের ধরতি মার आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ये चंद खूबसूरत यादें जो अमजद भाई के हमारे साथ हैं, ये खूबसूरत बातें, ये खूबसूरत वाक़यात, यही तो है हमारे साथ, यही रहेंगी हमारे साथ। और बर्दाश्त के ऊपर बात हो रही थी मेरे भी स्कॉलर से यहाँ पर कि हम उस दौर में आ चुके हैं अब जहाँ पर गाड़ी, अगर दो गाड़ियाँ फंस जाएं किसी मोड़ पर तो किसी एक की अना पर और दूसरे की उससे बड़ी अना पर आ जाती है और उस पर बंदूक निकालकर दूसरे को मार देते हैं। ये आलम है, ये कैफियत है बर्दाश्त की। इतना छोटा सा मादा रह गया बर्दाश्त करने का। फिर मैंने सवाल किया आप लोगों से कि अब उस दर्द से कैसे गुजरा जाए, वो बर्दाश्त। फिर जो लोग मेरे भाई के जनाजे पर या मेरे भाई की फातिहा पर या अभी भी जा जाकर उनकी मैयत के साथ सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, उनको कहने से हम कैसे बर्दाश्त करें। मैं अभी मेरा सवाल यही और था रेहान भाई का भी अल्लामा सवाल साहब से कि जनाजे के आदाब क्या हैं और कब्रिस्तान के आदाब क्या हैं, वो दो जुमलों में अगर आप बयान कर दें तो सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिहान बापू। जनाजे के आदाब में से यही है कि जनाजे के आगे नहीं चलना चाहिए, जनाजे के पीछे ही चलना चाहिए। और जनाजे के साथ साथ जो कुरानी आयातें हैं, कलमा शहादत है, विर्द वजीफ़े हैं, दुरूद पाक है, ये पढ़ना चाहिए, ना कि दुनियावी बातें करनी। इसी तरह जब कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वहां अंदर कब्रों पे नहीं चढ़ना चाहिए, ये नाजायज़ है, शरन इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, और जो रास्ते बने हुए हैं उन्हीं रास्तों पे जाना चाहिए। फिर जहाँ तक आपके अहम सवाल का तल्लुक़ हो गया अंदर जाके तस्वीरबाजी, सेल्फियाँ बनाना, इसकी तो शरीयत में कोई गुंजाइश है ही नहीं। जो ये गुनाह करते हैं वो इस गुनाह की तौबा करें। अगर उन्होंने ये ऐलान किया है तो वो साफ ज़ाहिर है कि तौबा करेंगे, उन पर तौबा ये वाजिब है। ये इस शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। ये वो शौकीन तबका होता है जिनको न मरने वाले से कोई हमदर्दी होती है, न मौत का डर होता है। सिर्फ वो अपनी वाहवाह के लिए, अपनी रियाकारी के लिए, अपने मुआमलात के लिए आते हैं, या युराऊन व यमनाऊन अल माऊन, वो दिखलावा करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि ये मौत है, ये मरने की जगह है, यहाँ सब ने आना है, तो ये ख्याल रखना चाहिए। बल्कि ये इबरत की जगह होती है, यहाँ तो आखिरत याद आनी चाहिए, आंसू बहाने चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते तो गिरियादारी फरमाते। लोगों ने कहा हजरत आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, हुजूर ने आपको जन्नत की बिशारत दी है। फरमाया हाँ कि पहली सीढ़ी जो है आलम में बरज़ख की वो कब्र है, अगर यहाँ से कामयाबी हो गई तो फिर आगे भी कामयाबी हो गई। तो आखिर हम तो वही बात है कि हम सब कुछ भुला चुके हैं, सब्र को भी, बर्दाश्त को भी, मौत को भी, सब कुछ हम भुला चुके हैं। कुछ लोगों को देखा कि वो जो इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े लोग हैं, उनके जनाजों में आगे आगे नज़र आते हैं। अगर आप वाकई इतना आपको जनाजों में का एक जज्बा है तो गरीबों के जनाजे में आप क्यों नज़र नहीं आते? अगर जनाजों में तो यही तस्वीरें बन जाएं, अखबारों में तस्वीरें आ जाएं, हमारी सेल्फियाँ बन जाएं, हमें मीडिया पे नज़र आ जाएं, ये चीज़। और हजरत आपने भी बहुत रंज कर रहे थे हजरत, सिर्फ यहाँ तक कर रहे थे इस चीज का। माया बीबी सिर्फ यहाँ तक ही बस नहीं करते, बल्कि अगर पहली सफ में कोई गरीब खड़े हैं या उलमा है उनको पीछे कर देते हैं। आगे जो है उमरा तबका है या वो इक्तदार पसंद लोग हैं, वो अगली सफों में आ जाते हैं। तस्वीरें भी उनकी बननी चाहिए। सिर्फ तस्वीर, मेरा ख्याल है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दरोमदार नियत पर है। अगर उनकी नियत सिर्फ तस्वीर बनाने की है तो वो तो बन गई, बाकी अजर और सवाब से वो महरूम रह गए। हम अगर गए हैं, पैदल चल के गए हैं,
تو ہم تو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے گئے ہیں بے شک کہ ہماری نیت یہ ہے بے شک۔ کہ ہم اس جنازے میں، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں وہاں جاؤ تو اس جناب مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جنازوں میں شرکت کرو تو جو شریک ہوتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی کے اوپر امام جلال الدین سیوطی نے کلام کیا ہے شرح الصدور فی احوال موتى والقبور کے اندر کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے مغفور مقبول بندے مرتے ہیں جن کے جنازوں میں شریک جناب ہویا جائے وہاں مغفرت ہو جاتی ہے۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا ایک بات بتائیے گا حضرت، آپ بھی بتائیے گا ایک بات کہ ظلم کو برداشت کرنا اور ظلم کو سہ لینا اور جیتے رہنا، یا پھر ظلم کو درگزر کر دینا، یا تیسرا پوائنٹ ظلم اور زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز بات یا کسی کا قتل یا کسی کا حق مارنا، اور پھر اس کے آگے سٹینڈ لینا اور پھر موو آن کرنا۔ میں آپ لوگوں سے اس کا جواب لوں گی اس صفحے کے بعد کہ اس چیز کے حوالے سے ہم برداشت جو کرتے ہیں وہ کتنا جائز ہے اور کتنے حد کے بعد ہمیں اس برداشت کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہت اہم سوال اس صفحے کے بعد ہمارے علماء کرام سے، اور آپ کی بھی سوالات، اور اگر آپ کال پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔